بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سی ایس ایس کانسیپٹس۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم پاکستان افیئرس کی لیکچر سیریز سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ اگر سیلیبس دیکھیں تو پاکستان افیئرس کے سٹارٹ میں کچھ ہسٹری کے ٹاپکس ہیں اور اس کے بعد پھر کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ٹاپک شروع ہو جاتے ہیں۔ سٹارٹ میں ہم تھوڑے سے جو امپورٹنٹ ہیں وہ ہسٹری کے ٹاپکس یہاں پہ کریں گے اور باقی سارا کورس پھر آگے لے کے جائیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ 15 سے 20 لیکچرز میں ہم پاکستان افیئرز کا جو سبجیکٹ ہے وہ یہاں پر ختم کر دیں۔ تو آج ہم یہاں پر ایک مکمل آنسر اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہیڈنگز کے ساتھ۔ شاہ ولی اللہ 1703 میں پیدا ہوئے اور 1762 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ آبجیکٹیو کویسچن ہے، اسے بھی آپ یاد کر لیں، یہ بھی اکثر آ جاتا ہے ایم سی کیوز میں۔ اورنگزیب جو کہ مغل ایمپرر تھا اس وقت کا، جس وقت مسلم کمیونٹی کا سٹیٹس ٹھیک تھا، ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا سب کانٹیننٹ پہ، انڈین سب کانٹیننٹ پہ، لیکن جب اورنگزیب کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد مسلم کمیونٹی کا جو سٹیٹس ہے، جو ان کا جو ایک طریقے سے ان کا جو انفلوئنس تھا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ ڈاؤن فال کیوں شروع ہوا تھا۔ ان کازز میں سے کچھ کازز یہ تھے کہ لیک آف ریلیجن انڈرسٹینڈنگ تھی، کیونکہ بہت سے اسلامک اسکالرز جو کہ مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینے والے تھے وہ وہی فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ بہت سی کنٹروورسیز ان میں آ گئی تھیں، ان میں سے کچھ رچ کلاس کو سپورٹ کرنے لگے تو کچھ فیوڈل لارڈز کو سپورٹ کرنے لگے، تو سوشل ڈویژن بھی اس حساب سے ہو گئی، معاملات اور خراب ہونے لگے۔ خلافت کے نظام سے آہستہ آہستہ طرز حکومت بچھات کی طرف جا رہی تھی، فرقوں میں تضاد شروع ہو گئے، جیسا کہ آج کل شیعہ سنی آپ فرقے دیکھتے ہیں بہت سوشل میڈیا اور میڈیا پہ اچھال رہے ہوتے ہیں لوگ، تو اس وقت وہاں پہ ترانی اور ایرانی کانفلکٹس ہوتے تھے۔ These two are the euphemisms of Shia and Sunni۔ تو ان کازز کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے اپنی ریولوشنری موومنٹ سٹارٹ کی اور یہ چاہا کہ ان کا سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک سٹیٹس بحال کیا جائے اور ایک اسلامک جذبے کی ایک نئی روح پھونکی جائے، جس کی وجہ سے جو سارے ڈکلائن تھے وہ ٹھیک ہو جائیں، ریز ہو جائیں اور ان کا سٹیٹس اپنی جگہ پہ بحال ہو جائے۔ سیکٹیرینزم کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ نے 2 کتابیں لکھیں جن کے نام ہیں ازالۃ الخفا اور خلافت الخلافت، بعض لوگ اسے خلافت الخلفاء بھی کہتے ہیں۔ ان 2 کتابوں کے ذریعے سے اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا تاکہ جو لوگ غلط راستے پر چل رہے تھے ان کی آنکھیں کھولی جا سکیں اور ان کو بتایا جا سکے کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ آگے ہے ٹرانسلیشن آف دا قرآن۔ جن لوگوں کو اسلام کے بارے میں صحیح علم نہیں تھا اور وہ لوگ جن کو علم تھوڑا بہت تھا بھی تو راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، ان کے لیے قرآن کی ٹرانسلیشن پرشین میں کی تاکہ وہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ سکیں اور جو ان میں کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو سمجھ سکیں کہ کیسے ٹھیک کیا جا سکے۔ پھر ہے بیلنس بٹوین 4 schools of thought۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اسلام میں 4 مسلک ہیں، تو ان مسلک کے فالوورز چاہیے تو یہ تھا کہ یونائٹڈ ہوں، لیکن یونائٹڈ نہیں تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ مسلم شوڈ بی یونائٹڈ ٹو ڈیفیٹ دا ایکسٹریمسٹ، تو ایک قسم کا بیلنس لانے کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی الانصاف فی بیان صاحب الاختلاف۔ یہ بھی آبجیکٹیو کویسچن میں آ سکتا ہے۔ یہ کتاب لکھی اور مسلمانوں کو اس کتاب کے بارے میں اپنے خطابات میں سمجھانا شروع کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر ہے اسکول آف حدیث۔ شاہ ولی اللہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث کے کتابوں کو جمع کر کے ایک لائبریری کا اہتمام کیا اور ان احادیث کو بھی ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا ریلیجس انڈرسٹینڈنگ بڑھانے کے لیے۔
پھر آگے ہے جی اجتہاد۔ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ مسائل ہیں ان کو اپنی محنت اور اپنے طریقے سے قرآن پاک اور احادیث کو سامنے رکھ کر حل کیا جائے ان مسائل کو۔ جن مسائل کے حل قرآن پاک اور احادیث میں نہیں ہیں ان کو اپنی محنت سے ان کے ذریعے سے حل کیا جائے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ ہر امام نے اجتہاد کیا، اسی اجتہاد کی وجہ سے 4 مسلک وجود میں آئے، لیکن پھر مزید اجتہاد کرنے سے روک دیا گیا تھا تاکہ اور زیادہ مسلک نہ بن جائیں۔ تو شاہ ولی اللہ نے اجتہاد کے کام کو جاری رکھنے کا کہا، کیونکہ اس وقت مسلمان شدید مشکلات سے دوچار تھے اور ان مسائل کے سلوشنز کی بہت ضرورت تھی۔ پھر ہے جی صوفی اور علماء حضرات کو ایک پلیٹ فارم پر کیسے لایا جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سوسائٹی ٹوٹلی ڈیوائڈ تھی، مسلمز بھی فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، اور اپوزیشن لیڈرز جو ہیں جو کہ اسلام کو اور مسلمان کمیونٹی جو تھی ان کو کمزور کرنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے صوفی اور علماء حضرات بھی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں تھے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب نے مجدد الفسانی کی کتاب وحدت الشہود کی دوبارہ دعوت دینا شروع کر دی، جو کہ مجدد الفسانی نے اس وقت لکھی تھی جب اکبر نے اپنا نیا دین متعارف کروایا تھا، جسے وہ دین الہی کہتے تھے۔ پھر آگے ہے ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ سوسائٹی اور خاص کر مسلمانوں کی جو ڈویژن تھی، مسلمانوں کو جو ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا، مزید ڈویژن سے بچانے کے لیے انہوں نے زکوٰۃ دینے پر زور کیا، دولت کو جمع کرنے سے روکتے تھے اور اس کے سخت خلاف تھے، اور اسی بات کی تلقین کرتے تھے کہ ویلتھ اگر ایکولی ڈسٹریبیوٹڈ ہوگی تو کافی مسائل ہم حل ہو سکیں گے۔ پھر آگے ہے ان کی پولیٹیکل سروس۔ پولیٹیکل سروس میں آپ لکھیں کہ جب سکھوں کا راج بڑھ گیا تھا اور مسلمانوں کی پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ ان کے انفلوئنس کو چیلنج کر سکیں، تو شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کا ایک الائنس بنایا جس میں 2 نام بہت نمایاں ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آبجیکٹیو ٹائپ کویسچنز میں بھی آ سکتے ہیں، نجیب الدولہ اور شجاع الدین۔ ٹھیک ہے جی، فارمولیشن آف الائنس کے بعد انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو بھی درخواست کی کہ وہ آئیں تاکہ سب مل کر ان کا مقابلہ کریں۔ جب یہ الائنس مضبوط ہوا تو پانی پت کے مقام پر جنگ لڑی گئی 1761 میں، جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا آج کا ٹاپک۔ آگے آپ کنکلوژن پھر لکھ سکتے ہیں ٹاپک سمجھ کے۔ امید ہے آپ کو صحیح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا اور کوئی بھی CSS یا PMS کے حوالے سے کویسچنز ہوں آپ کے، تو کمنٹ باکس میں پوسٹ کریں، میں کوشش کروں گا کہ سب کو آنسر کر سکوں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ اللہ نگہبان۔